ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ پھیلا کیسے؟ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ایک ہی کہانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہانی بہت زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ یہی کہ آخر یہ مذہب دنیا بھر میں پھیلا کیسے؟ کیا صرف تلوار کے زور پر، یا پھر سمندر پار کرنے والے تاجروں کی وجہ سے، یا کیا کوئی ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے اکنامکس؟ چلیں آج اسی معمے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب بھی اسلام کے پھیلاؤ کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فوجی فتوحات، ہے نا؟ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ کہانی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو چلیں شروعات یہیں سے کرتے ہیں۔ یہاں مورخ لپیڈس کی ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قبائلی جھڑپوں کے طور پر شروع ہوا تھا، وہ دو سلطنتوں کے خلاف ایک مکمل جنگ کی صورت میں ختم ہوا۔ یعنی جو شروع میں عرب قبیلوں کی آپسی لڑائیاں تھیں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت کی دو سپر پاورز بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ میں بدل گئیں۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہے۔ تاریخی ریکارڈز بتاتے ہیں کہ ابتدائی مسلم فوجیں اکثر تعداد میں بہت کم ہوتی تھیں۔ تو پھر وہ جیت کیسے رہی تھیں؟ وجہ تھی ان کی حکمت عملی۔ وہ بہت تیز تھے، ان کا آپس میں رابطہ کمال کا تھا، اور ان کا جوش و جذبہ انہیں ایک ایسی اسٹریٹجک برتری دیتا تھا جس کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اور ان فتوحات کا نتیجہ آپ خود اس نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ صرف 100 سال کے اندر اسلامی ریاست مشرق وسطی سے ہوتی ہوئی شمالی افریقہ اور پھر اسپین تک پہنچ گئی۔ تاریخ میں اتنی تیزی سے پھیلنے والی سلطنتیں بہت کم ملتی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ طاقت سے آپ زمین تو فتح کر سکتے ہیں، لوگوں کے دل اور دماغ نہیں۔ تو یہ جو ہم نے دیکھا، یہ تو کہانی کا صرف پہلا حصہ تھا۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔ تو اب آتے ہیں کہانی کی دوسری لہر پر۔ یہ لہر تلوار کی نہیں بلکہ تجارت اور ثقافت کی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب خیالات اور عقیدے تلوار سے نہیں بلکہ تجارتی قافلوں کے ساتھ پرامن طریقے سے دنیا بھر میں سفر کر رہے تھے۔ یہ جو خوبصورت مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اسلام وہاں کیسے پہنچا۔ دیکھیں، شاہراہ ریشم جیسے راستے صرف مصالوں اور ریشم کے لیے نہیں تھے، یہ خیالات، علم اور مذاہب کے بھی راستے تھے، اور انہی راستوں پر چل کر اسلام بغیر کسی جنگ کے انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے دور دراز علاقوں تک جا پہنچا۔ چین کی مثال تو اور بھی دلچسپ ہے۔ وہاں اسلام کسی ایک طریقے سے نہیں پہنچا، یہ ایک لمبا اور بدتدریج عمل تھا۔ کچھ لوگ شاہراہ ریشم کے ذریعے زمین کے راستے آئے، کچھ عرب تاجر سمندر کے راستے پہنچے، پھر انہوں نے وہاں مقامی ہان چینیوں سے شادیاں کیں، اور آہستہ آہستہ صدیوں کے دوران ایغور جیسے ترک قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک طویل ثقافتی عمل تھا۔ اور اسی دوران تاریخ کا ایک شاندار باب شروع ہوا جسے ہم اسلامی سنہری دور کہتے ہیں۔ یہ صرف فتوحات کا نہیں بلکہ علم، سائنس اور کلچر کا دور تھا۔ بغداد سے لے کر مسلم اسپین یعنی الاندلس تک علم کے ایسے مراکز قائم ہوئے جہاں سے سائنس اور فلسفے کی روشنی پوری دنیا، خاص طور پر یورپ تک پہنچی۔ اس کا اثر آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے فتوحات کی بات کی، تجارت کی بات کی، لیکن اب کہانی کا سب سے حیران کن اور شاید سب سے متنازع حصہ آنے والا ہے۔ یہ ایک جدید اکنامک تھیوری ہے جو اسلام کے پھیلاؤ پر ایک ایسا زاویہ پیش کرتی ہے جو آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنا ہو۔ اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ذرا دو قسم کے علاقوں کا تصور کریں۔ ایک طرف ہے سرسبز اور زرخیز علاقے، جہاں کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے اور تجارت بھی خوب پھلتی پھولتی ہے، اور دوسری طرف ہیں بنجر خشک علاقے جہاں کھیتی باڑی تقریباً ناممکن ہے۔ اب وہاں کے لوگوں کے لیے پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زرخیز علاقوں سے آنے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیں۔ ماہرین اسی کو اکنامک کانفلکٹ تھیوری یا معاشی تصادم کا نظریہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک طرف تاجر ہیں جو اپنا سامان بیچنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ گروہ ہیں جن کے لیے ان قافلوں کو لوٹنا ہی معیشت ہے۔ اس سے ان دونوں کے بیچ ایک مسلسل ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ان دو نقشوں کو غور سے دیکھیں، یہ واقعی کمال ہے۔
بائیں طرف کا نقشہ ان علاقوں کو دکھا رہا ہے جہاں 19ویں صدی میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اور دائیں طرف کا نقشہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں زمین زرخیز نہیں ہے۔ ان دونوں نقشوں کو ایک ساتھ دیکھیں، یہ مماثلت دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جہاں جہاں زمین بنجر ہے وہاں وہاں تاریخی طور پر مسلم آبادی زیادہ ہے۔ اور یہ صرف اتفاق نہیں ہے، اعداد و شمار یعنی ڈیٹا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ بتا رہا ہے کہ جن علاقوں میں کم کوالٹی کی زمین زیادہ ہے وہاں مسلم آبادی ہونے کا امکان بھی زیادہ ہے۔ یہ جو +0.24 کا نمبر ہے نا، یہ شماریات کی زبان میں ایک بہت مضبوط تعلق ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں، اس کے پیچھے ٹھوس شواہد ہیں۔ تو پھر اس ساری تحقیق کا مطلب کیا نکلا؟ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ایک ایسا نظام فراہم کیا، ایک ایسا قانونی اور سماجی فریم ورک جس نے ان دو متحارب گروہوں یعنی تاجروں اور حملہ آوروں کے بیچ تصادم کو کم کر دیا۔ اس نے تجارت کو محفوظ بنایا اور سب کے لیے معاشی استحکام پیدا کیا۔ اس لیے یہ نظام دونوں فریقوں کے لیے اپنانے کے قابل اور پرکشش بن گیا۔ تو چلیں اب ان تمام کڑیوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے فتوحات کی بات کی، پھر تجارت اور ثقافت کو دیکھا، اور آخر میں یہ دلچسپ معاشی نظریہ بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیا تصویر بناتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن پوری کہانی کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ دیکھیں، 7ویں اور 8ویں صدی میں تیز رفتار فوجی فتوحات ہوئیں۔ پھر 8ویں سے 16ویں صدی تک کا لمبا دور آیا جب تجارت، ثقافتی تبادلے اور تبلیغی کاموں کا غلبہ رہا۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، 20ویں اور 21ویں صدی میں بھی جدید طریقوں سے تبلیغی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اور یہ جو تبلیغی کام ہے نا، یہ کوئی ماضی کی بات نہیں ہے۔ آج بھی خاص طور پر مغربی ممالک میں بہت سے مبلغین پرامن طریقے سے اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں، اور یہ آج کے دور میں اس عقیدے کے پھیلاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ یہی کہ اسلام کے پھیلاؤ کی کوئی ایک سادہ سی کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک خوبصورت پیچیدہ قالین کی طرح ہے جس کا ہر دھاگا ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ کچھ دھاگے فتوحات کے ہیں، کچھ تجارت کے، کچھ ثقافت کے، اور کچھ معاشی ضرورت کے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر تاریخ اتنی پیچیدہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی ایک کہانی نہیں ہوتی، تو پھر آج اپنے دور میں ہم کن چیزوں کے بارے میں ایسی ہی سادہ کہانیاں سن اور سنا رہے ہیں، اور اس سادگی کے پیچھے چھپی ہوئی پیچیدہ حقیقتیں کیا ہیں جنہیں ہم شاید دیکھ ہی نہیں پا رہے؟